أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب سے بڑا دنیاوی فتنہ اور دھوکہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے فوری فوائد کے فریب میں پھنس جائے اور آخرت کے مقابلے میں اسے ترجیح دے۔ انسان دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے فائدے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس قسم کے فریب خوردہ لوگوں کی باتیں بھی کچھ عجیب ہوا کرتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دنیا تو نقد ہے اور آخرت ادار، اور ادار کے مقابلے میں نقد ہمیشہ زیادہ سود دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی لذتیں تو یقینی ہیں جبکہ آخرت مشکوک۔ تو اب مشکوک اور مشتبہ چیز کے لیے یقینی چیز تو چھوڑی نہیں جا سکتی۔ یقین رکھیں یہ تمام باتیں شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے۔ جو لوگ ادار سے نقد بہتر گردانتے ہیں ان کے لیے جواب یہ ہے کہ یہ اسی وقت ان کی بات میں وزن ہے جب نقد اور ادار مساوی اور برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر ادار زیادہ نفع بخش اور زیادہ ہے تو یقیناً ادار ہی افضل و بہتر ہے۔ جیسا کہ مسند احمد میں حضرت مستور بن شداد سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ انگلی کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے۔ تو اہم ترین سوال یہ ہے کہ کسی عقل مند کے نزدیک دونوں میں سے کون سی چیز افضل ہے؟ ایک چھوٹی سی مدت میں ایک انتہائی چھوٹی چیز یا آخرت کی دائمی اور خیر و بلائی؟ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت مشکوک ہے تو اس کے مقابلے میں یقینی چیز کو ترک نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید اور اس کے پیغمبروں کی صداقت پر اگر یقین ہے تو جو کچھ دنیا کا چھوڑ رہے ہو اس کی حیثیت ادنا سے ادنا ذرے سے زیادہ نہیں۔ آخرت یقینی چیز ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور وہ کبھی منقطع ہونے والی بھی نہیں۔ اگر انسان اپنی ابتدائی خلق نطفے سے لے کر پیدائش، شیر ہورگی، بچپن اور جوانی کے حالات پر غور کرے تو اسے پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ وہ ذات جس نے انسان کی تخلیق اور تربیت کا یہ نظام قائم کیا ہے اور جس نے اسے ان مختلف حالات سے گزارتے ہوئے اس منزل تک پہنچایا، کیا اس کے لیے سزاوار ہے کہ انسان کو بالکل آزاد اور بیکار چھوڑ دے، کسی چیز کا اجر و ثواب نہ دے، کسی جرم کی سزا نہ دے؟ کوئی بھی بندہ جب ان چیزوں پر غور کرے گا تو اس کی آنکھوں کے سامنے یا اوجل جو کچھ بھی ہے سب کو توحید اور رسالت اور آخرت کی کامل ترین دلیل پائے گا۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے اور وہ ہے حسن ظن کے بارے میں۔ یہ ظن عورت والا ظن نہیں ہے، ظن گمان، کہ بعض لوگ حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ بخشے جائیں گے۔ تو عرض ہے
کہ حسن زن وہی صحیح اور حق ہے جو بندے کو عمل صالح کے لیے آمادہ اور تیار کرے، اور اگر وہ حسن زن اس کو بد عملی اور گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہے تو وہ حسن زن نہیں بلکہ وہ فریب اور دھوکہ ہے۔ مثلاً ایک شخص بہت سی زمین رکھتا ہے، اسے اس کی شادابی اور پیداواری کی امید ہے، اور وہ اس سے فائدہ اٹھانے کا متمنی ہے، لیکن پھر بھی وہ زمین کو بیکار چھوڑ دیتا ہے، اس میں بیج نہیں ڈالتا، پانی نہیں دیتا، تو ایسے شخص کو لوگ احمق اور پاگل ہی کہیں گے کہ وہ پھر بھی شادابی اور پیداواری کی امید رکھتا ہے۔ یہ حسن زن نہیں، یہ حماقت۔ اسی طرح جو شخص بغیر اطاعت و بندگی اور بلا اعمال صالح جنت کی دائمی نعمتوں کی امیدیں قائم رکھتا ہے اور حسن ظن رکھتا ہے تو اس کو احمق اور پاگل ہی سمجھا جائے۔ سورہ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرتیں اور جہاد کی، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک امر سمجھ لینا چاہیے کہ کسی چیز کی امید و رجا کے لیے تین چیزیں لازم اور ضروری ہیں۔ اول، اس چیز کی محبت، دوم، اس چیز کے کھو جانے کا خوف، سوم، اس کے حصول کی حتی الامکان کوشش۔ جس امید و رجا میں یہ تین باتیں نہ ہوں وہ خیالی آرزو۔ ایک مسافر جب سفر کا راستہ طے کرتا ہے تو اسے دوران سفر میں منزل تک پہنچنے کا خوف رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص منزل تک پہنچنے سے ڈرتا ہے وہ پچھلی رات ہی سفر شروع کر دیتا ہے، اور جو پچھلی رات سے سفر شروع کر دیتا ہے تو منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سامان بہت قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سامان جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ رکھنے والوں کے لیے امید و رجا کو ضروری گردانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خوف اور ڈر بھی لازمی قرار دیا۔ سورہ المؤمنون میں فرمایا جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے وہ پروردگار کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دلوں کو اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ ہیں نیک کاموں میں جلدی کرنے والے اور لپکنے والے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ لوگ وہ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور زنا اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی، نہیں، یہ وہ لوگ نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں
نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال غیر مقبول نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خیر اور بلائی میں جلدی کیا۔ اب کوئی بھی شخص اگر صحابہ کرام کے حالات پر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ اعمال صالح سے کس درجے مزین تھے، لیکن اس کے باوجود وہ خدا سے کس قدر ڈرا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اکثر فرماتے ہیں کہ میں اسے پسند کرتا ہوں کہ کسی ایماندار کے جسم کے ایک روئے کے برابر، بلکہ اکثر اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کرتے کہ اس نے تو مجھے ہلاکت کے مواقع میں ڈال دیا۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف الہی ایسا طاری ہو جاتا ہے کہ لکڑی کی طرح کھڑے ہوتے اور ان کے جسم میں ذرہ برابر جنبش نہ ہوتی۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آئے تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بیٹی، میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے یہ چیز ہے، ایک ابا، ایک دودھ دوہنے کا پیالہ اور ایک غلام، تم اسے جلد سے جلد خطاب کے بیٹے عمر کے پاس پہنچاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سورہ طور پڑھنا شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور نازل ہو کر رہے گا، تو اس شدت سے رونا شروع کیا کہ بیمار ہو۔ پھر جب بستر مرگ پر تھے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے رخسار زمین پر رکھ، شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم۔ فرمایا کہ اگر اب بھی اللہ تعالیٰ میری مغفرت نہ فرمائے تو میں تو غارت ہوں۔ 3 دفعہ یہ کلمات آپ نے فرمائے اور جان آفرین کے حوالے کر۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر پہنچتے تو اتنا روتے کہ آپ کے ریش مبارک تر ہو جاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے کہ تم آخرت والے بنو، دنیا والے نہیں۔ آج عمل کا دن، یوم حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل۔ حضرت ابو درداء فرماتے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھے اس بات اس کا خوف ہے کہ تم نے جو کچھ علم سیکھا اس پر کس قدر عمل کیا۔ اور کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم شوق سے کھانا پینا چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا متعلق بیان ہے کہ آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ کاش میں درخت ہوتا، لوگ مجھے کاٹ ڈالتے، اور کاش میں پیدا ہی نہ ہوا۔ حضرت حسن فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مومن ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، منافق نہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں میں سے میرا نام گوایا؟ وہ فرماتے کہ نہیں، لیکن تمہارے سوا کسی اور کی صفائی پیش نہیں کروں گا۔ تو جانے من ذرا سوچو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آگے نکل جانے والے ہیں، کہ قیامت تک ان جیسا کوئی دوبارہ نہیں آئے گا، اور اس کے مقابلے میں اپنے عمل دیکھیں، اور ہم ہیں کہ جنت الفردوس کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔